اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یوسف سے اپنا جو ہے سبق جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور اس سورہ مبارکہ کے لیے آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے قیام کے آخری دور میں جو ہے وہ نازل ہوئی، جبکہ اہل مکہ کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فائنلی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یا ان کو جلا وطن کر دیں، یا کسی طرح ان کو قید کر دیں۔ اور اس کے بعد پھر یہودی بھی اپنی سازشوں سے اور اپنی حرکتوں سے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ایذا پہنچاتے رہتے تھے، اور یہودی چونکہ اہل کتاب تھے، اہل علم تھے، انہوں نے جو مکہ کے لوگوں سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیجئے کہ بنی اسرائیل جو ہیں، مصر ان کا ملک تو نہیں تھا، لیکن وہ مصر جو ہے وہ پہنچ کیسے گئے؟ تو چونکہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ اس قصے سے ناواقف تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قسم کا کوئی جواب جو ہے ظاہر پہلے سے معلوم نہیں تھا، کیونکہ کوئی مکہ والوں میں تو ان کا تذکرہ بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل کی، اور اس میں جو ہے پورا وہ جو یوسف علیہ السلام کی شخصیت تھی، ان کی سیرت تھی، اور ان کے حالات زندگی تھے، اس کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ اور قرآن جو ہے اس کو احسن القصص کہتا ہے، قصوں میں سے بہترین قصہ جو ہے اس کو کہتا ہے قرآن۔ اور یہ وہ قصہ ہے کہ ذاتی طور پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں کے لیے اس کا مطالعہ، بلکہ صرف مطالعہ نہیں بلکہ اس پہ تدبر جو ہے وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جو یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہ ساری ایک ایسے حالات تھے، یہ ایک ایسی سٹوری ہے کہ جو عام طور پر ایک ہم سب کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ ایک شخص کے جو پیغمبر بھی ہو، ظاہر ہے کہ اس کی نیکی میں کسی کو کیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے، ان کی تربیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ نبی ہو اور اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی کی ہو، تعلیم بھی اچھی دی ہو، لیکن اس کے باوجود عین ممکن ہے کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو، اولاد جو ہے وہ سرکش ہو، اور اولاد کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچے۔ دوسری بات یہ کہ ایک عین ممکن ہے کہ ایک کوئی اللہ کا بندہ بہت ہی اللہ والا ہو اور بہت ہی اللہ سے ڈر کے چلنے والا ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی آزمائش آ جائے، اور کوئی اتنی کڑی جو اس کی جو ہے نا وہ آزمائش ہو کہ اس کی انتہائی پسندیدہ ترین ہستی جو ہے وہ مسنگ پرسنز میں شمار ہو جائے نا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ڈرامہ تو انہوں نے یہی رچایا تھا کہ گویا بھیڑیا آیا اور ان کو آ کر کھا گیا، لیکن سمجھ گئے تھے اسی وقت یعقوب علیہ السلام کہ نہ بھیڑیا نے کھایا ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی حسد کی بھینٹ جو ہے وہ چڑھا دیا ہے میرے لاڈلے بیٹے کو۔ تو وہی بات ہے کہ جو کوئی فوت ہو جائے اس پہ صبر آ جاتا ہے، لیکن کوئی زندہ بھی ہو اور اس کا معاملہ بھی نہ پتہ ہو، تو وہی جو اس میں ہم پڑھیں گے آگے چل کے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں، اور گویا کہ وہ گھٹ رہے تھے، غم سے گھٹ رہے تھے۔ تیسری چیز جو ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ شیطان کس طرح بھائیوں کے اندر جو ہے وہ حسد پیدا کر کے باہم لڑائیاں جو ہے وہ کرواتا ہے۔ چوتھے ہم اس چیز کو دیکھیں گے اس میں کہ معصوم سے یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو ان کے بھائیوں نے کس طرح فریب سے کام لے کر جو ہے ان کو کنویں میں دھکا دے دیا، اور کنویں میں دھکا دینے کے بعد کس طریقے سے ان کی ایک زندگی جو ہے وہ باپ کے سائے سے باہر نکلی، اپنے گھر کی جو ایک آرام تھا اس کمفرٹ زون سے وہ باہر نکلے، اور اس کے بعد وہ تو ایک اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے گھر جو ان کو پہنچایا، تو اس نے ان کا بڑا تواضع کی اور بڑا ان کا خیال کیا اور سب کچھ کیا، ورنہ ان کی تو غلامانہ زندگی اور ان کی زندگی کو برباد کرنے میں ان کے بھائیوں نے تو کوئی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑی تھی۔ اور کوئی اتنا سا معصوم بچہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی اتنی زیادتی کر لے
تو اس کے بعد پھر وہ بچہ جو ہے اتھارٹی میں آ جائے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام آئے تھے، اور اس کے بعد وہ اتھارٹی میں آنے کے بعد اس کے وہی جانی دشمن کہ جنہوں نے اس کو گھر سے جدا کیا، باپ کی شفقت سے جدا کیا، جنہوں نے اس کی جان جو ہے وہ بھی لینے کی پوری پلاننگ جو ہے وہ کی، تو انسان پھر حقیقت ہے کہ پھر وہ چیزیں بھلاتا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر کہیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب ان کے بھائی جو ہیں ان کے پاس اس طریقے سے آئے کہ وہ بے بس تھے، اور یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ صاحب اقتدار تھے، صاحب اختیار تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا۔ تو اس بات کو میں اور آپ تھوڑا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچیں، یہ ہماری بھی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ کسی نے ہمارے ساتھ زندگی میں اتنی بڑی زیادتی نہیں کی، تو کیا اگر کوئی شخص جو ہے اس حال میں ہمارے پاس آئے کہ وہ کمزور ہو اور ہم طاقتور ہوں، تو کیا ہم جو ہے یوسف علیہ السلام جیسے اخلاق کا مظاہرہ جو ہے وہ کر سکیں گے؟ یہ چیز بھی سوچنے کی ہے۔ پھر ایک اور سبق جو اس سورہ مبارکہ میں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ عین ممکن ہے کہ آپ بہت ہی نیک ہو، اتنے نیک ہوں کہ ایگزامپلری آپ جو ہے وہ نیک ہو، اور پھر بھی آپ کے اوپر برائی کا الزام لگ جائے، جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اس عورت نے ان کو رجھانے کی کوشش کی، پھر ایک کوشش کی، پھر دوبارہ کوشش کی اپنی سہیلیوں کو بلا کر اور سب کچھ کر کے، اور سارا ماحول جو ہے ایسا کہ آپ کو برائی کے لیے جو ہے وہ ایک دعوت ہے، اور ایسی دعوت کہ اگر آپ جو ہیں مطلب آپ صرف اشارہ بھی کریں تو آپ کے سامنے ایک سے بڑھ کر ایک برائی جو ہے وہ ڈش میں سج کے، پلیٹ میں سج کے آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہو، اس پورے ماحول میں اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کرنا۔ تو اس سے بھی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن الخالقین بنایا ہے، لیکن جب وہ اپنے احسن الخالقین کے مرتبے کو بھول جاتا ہے تو پھر اسفل السافلین ہونے میں بھی اس کو دیر نہیں لگتی۔ لیکن اگر احسن الخالقین کے درجے پہ وہ فائز رہنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی قوت جو ہے وہ پیدا کی ہے کہ وہ واقعہ کہ جہاں پہ زلیخا نے ان کو جو ہے یا عزیز مصر کی بیوی نے ان کو جو ہے دعوت گناہ جو ہے وہ دی تھی، وہاں تو کوئی پہرے دار نہیں تھا، وہاں تو کوئی دیکھنے والا جو ہے وہ نہیں تھا، اور دروازے اس نے چار جانب سے بند کر دیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگا دی، کیونکہ ان کے بس میں یہی تھا برائی کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ میں دوڑ لگا دوں، اور انہوں نے دوڑ لگا دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر خود ان کی عزت کی جو ہے وہ حفاظت جو ہے وہ فرما لی۔ تو لہٰذا عین ممکن ہے کہ آپ انتہائی شریف ہوں، عین ممکن ہے کہ آپ میں برائی کا کوئی شائبہ بھی نہ پایا جاتا ہو، پھر بھی کچھ زبان دراز لوگ، کچھ برے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایسے الزام میں سزا بھی دلوا دیں، نہ صرف ایک الزام لگائیں بلکہ سزا بھی دلوا دیں کہ جو گناہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے، جیسے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی جو ہے حیات طیبہ میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ الزام لگا بلکہ ان کو اس الزام کی پاداش میں جو ہے وہ جیل میں بھی جو ہے وہ ڈلوا دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی بات ہمیں اس سورہ مبارکہ سے سمجھ میں آتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ پہ جھوٹے الزام لگا کر آپ کو سزا کا مستحق کر کے جیل میں ڈلوا دیا جائے، تو وہاں جیل میں جانے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام اپنا مشن نہیں بھولے۔ داعی اللہ جو ہوتا ہے وہ اس کی مثال ایک بہتے ہوئے پانی کی سی ہوتی ہے، وہ پانی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پانی کا راستہ روک دیا جائے تو بھی اگر وہ فلو نہیں کرے گا، وہ بہے گا نہیں، تو وہ رسنا تو ضرور شروع کر دے گا نا، کم از کم کوئی نہ کوئی جو ہے نا باریک سا راستہ، کوئی سوراخ، کوئی چیز وہ ایسی بنا لے گا کہ جہاں سے اس کا رسنا جو ہے وہ نہیں رکے گا، اور وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے آپ کو وہ ساکن نہیں ہو جائے گا۔ بس اتنی سی بات سمجھ لیجئے، کیونکہ وہ ساکن ہوگا تو ساکن پانی کیا ہوتا ہے، وہ سڑ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بہتا رہے گا، وہ ہلتا رہے گا، وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا، جس کی مثال ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ جب وہ جیل میں گئے تو جیل میں موجود جو قیدی تھے، اچھا پھر یہ کہ ان کی شخصیت جو ہے داعی اللہ کی ایک ایسی، ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کا ایک ایسا اورا ہوتا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف نا، تو کیونکہ لوگ جب انہوں نے خواب دیکھے
تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھتے ہیں، انہی سے کیوں پوچھیں، اس لیے کہ ان کو لگا کہ یہ کوئی اللہ والے بندے ہیں، یہ کوئی صاحب علم بندہ ہے، اور ان کے اخلاق جو ہیں کچھ اتنے اعلیٰ ہیں کہ حالانکہ تھے تو وہ بھی انہی کے ساتھ، ان کے جیل کے ساتھ ہی، لیکن جیل میں بھی جو وہ ہیں وہ ایک آفتاب کی طرح چمک رہے تھے کہ وہاں بھی لوگوں میں وہ ایک پرومیننٹ جو ہیں وہ ہو گئے. اور یوسف علیہ السلام نے وہ علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اس علم سے اپنے جیل کے ساتھیوں کو بھی فائدہ پہنچایا، اور جیل کے ساتھیوں کو ہی فائدہ نہیں پہنچایا اور اس سے اپنے لیے کوئی رعایتیں حاصل نہیں کی، بلکہ اس علم کو دینے سے پہلے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی تلقین کی، اور دین الہی جو ہے، اللہ کا جو دین ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی طرف جو ہے انہوں نے ان کو دعوت بھی دی. پھر یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک کوئی تدبیر دکھی، ان کے دماغ میں سوچ آئی کہ میں اس طریقے سے شاید اس میں سے نکل جاؤں، کیونکہ جس شخص کو انہوں نے کہا تھا کہ تم بچ جاؤ گے اور تم بادشاہ کے پاس جو ہے وہ ایک ملازمت اختیار کرو گے، اور وہ بادشاہ سے ذرا میرا تذکرہ کر دینا، کیسی کوئی شریف آدمی ہے، بے گناہ آدمی ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو تدبیر اختیار کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تدبیر کب چلے گی؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا، کہ جب اللہ کا حکم ہوگا آپ الٹی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سیدھی جو ہے وہ کر دے گا. تو بہرحال ان کی سزا کا وقت جو ہے وہ طویل ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ پھر اللہ ہی نے وہ اسباب پیدا کیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کسی کا احسان لے کر جیل سے باہر آئیں، بلکہ احسان کر کے واپس آئے وہ جیل سے. ان کو خود بلایا گیا، اور بادشاہ نے وہ جو ایک مبہم سا خواب دیکھا کہ جس کی تعبیر جو ہے وہ کسی کو دینی نہیں آ رہی تھی، تو پھر اس کو یاد آیا وہ جو بادشاہ کا مصاحب تھا کہ اس بندے کو بلا لیا جائے کہ جس نے مجھے جو ہے میرے خواب کی ایسی سچی تعبیر بتائی تھی کہ میں اس تعبیر کے مطابق جو ہے وہ آج یہاں کھڑا ہوا ہوں اور آج میں یہاں موجود ہوں. تو پھر اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا، تو اگر وہ پہلے اس کو یاد آ جاتا اور وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ چھڑواتا، تو شاید وہ ساری زندگی جو ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ایک احسان جو ہے وہ رکھتا کہ دیکھیں آپ کو تو جیل سے میں چھڑا کے لایا ہوں. اور شاید یوسف علیہ السلام اس طمطراق سے، اس شان و شوکت سے، اس پروٹوکول سے باہر نہ آتے جس پروٹوکول سے وہ اب باہر آ رہے ہیں، کہ وہ اس کی جو ہے پوری وہ بتا رہے ہیں، اپنی شرائط منوا رہے ہیں. کہ جیل میں آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسے جیل سے نہیں آؤں گا، پہلے ان عورتوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈلوایا تھا. ایک شریف آدمی کے لیے اس کی زندگی کی جتنی پرائرٹیز ہوتی ہیں ان میں ون آف دی ٹاپ موسٹ جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے. وہ اپنی جان کا بھی سودا کر لیتا ہے، لیکن اپنی عزت کے اوپر جو ہے ایمان کے بعد جو اس کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کیا جس سے ان کی عزت کے اوپر جو ہے وہ کوئی داغ آئے. اور انہوں نے جب بادشاہ کے مصاحب جو ہیں بلانے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ تو بتائے دیتا ہوں، لیکن تم ذرا وہ ان سے پوچھو کہ وہ ان عورتوں کا معاملہ جو ہے کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ لیے تھے. اور پھر یوسف علیہ السلام اس الزام سے جو ہیں وہ بری ہوئے، اور سارے جو ہے وہ بادشاہ نے عورتوں کو بھی بلا لیا، اور عورتوں نے بھی مان لیا اس بات کو کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں اس عمل میں کسی بھی طرح جس کی انہوں نے سزا کاٹی اور بے گناہ سزا کاٹی، اس سزا میں وہ کسی بھی طرح ملوث جو ہیں وہ نہیں ہیں. اور یہاں سے جو میں نے ابھی آپ کو بات کہی تھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو جیل کی کال کوٹری سے نکالے اور نکال کے تخت شاہی پر جو ہے وہ بٹھا دے انسان کو. یہ زندگی کی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں اور یہ چیک کریں کہ ہم میں سے کون اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ٹرائل اور ٹریبلیوشنز جو ہیں فائنلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ختم ہو گئے. اور اب دیر از اے ہیپی اینڈنگ آف دا اسٹوری دیئر، کہ وہاں پر پھر یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین اور پھر وہ گاؤں سے ان کا مصر کی طرف جو ہے
وہ آ جانا، اور پھر وہ ایک ایسی زندگی جو ساری یعقوب علیہ السلام نے گزاری کہ گھر میں سے بیٹوں سے بھی جھڑکیاں کھاتے تھے، اور جب بیٹے نہ کہنا مانتے ہوں تو پھر بہوؤں کو کیا پڑی کہ وہ کہنا مانیں، یا پوتا پوتیوں کو کیا پڑی کہ وہ دادا کی عزت کریں. تو اس ٹائپ کی زندگی گزار رہے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی وہ ساری، اور پھر بینائی بھی ان کی چلی گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی واپس کر دی، اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ سیٹل کر دی. یہاں سے بہت سارے سبق نا ہمیں اپنی پرسنل لائف کے لیے اور رشتوں کے لیے، کہ جو ہمارے آپس کے رشتے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جو رحم کے رشتے ہیں. رحم کے رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری پیدائش کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں. یہ ماں کے رحم میں جو ہمارے رشتے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، کہ جیسے کوئی ہماری پھپھی بن جاتی ہے، تو کوئی ہماری خالہ بن جاتی ہے، تو کوئی ماموں ہو جاتا ہے، تو کوئی چاچا، تو کوئی دادا، تو کوئی نانا، لائک وائز. تو اس طرح کے جو رشتے بن جاتے ہیں، یہ رشتے میری آپ کی چوائس نہیں ہوتے. یہ رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے آپ کے ساتھ نتھی کر دی ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہوتا ہے کہ یہی شخص میرا بھائی بنے گا، یہی شخص میری بہن بنے گی. اب اس میں طبیعتوں کا میل ہو یا نہ ہو، مزاج جو ہیں وہ مطابقت رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، اور اللہ نے ان رشتوں کو جوڑ کر چلنے کا حکم دیا ہے. اور ایک ایسا مومن، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں سے نہیں ملتا، اور جو بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ کنارے کر کے رہتا ہے، اور لوگوں سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں رکھتا، وہ اتنا اچھا نہیں ہے. ایز ٹو کمپیئر وہ مومن کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، اور جب لوگوں کے ساتھ ملیں گے نا تو لوگ اذیتیں پہنچائیں گے، لوگ تنگ کریں گے. تو کہا کہ وہ جو لوگوں میں بیٹھتا ہے، لوگوں میں گھلتا ملتا ہے، اور پھر ان کی دی ہوئی اذیتوں کو سہتا ہے، ہی از مچ بیٹر. ٹھیک ہے، وہ بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ جو اس وجہ سے بالکل اکیلا ہو جاتا ہے کہ بھئی نہ ہم کسی سے ملیں گے، نہ ہم کسی سے تعلق رکھیں گے، نہ کسی جو ہے نا وہ جھگڑے کے اندر جو ہے وہ پڑیں گے. تو اب اس میں یہ ہرگز مت سمجھ لیجیے گا کہ بلا وجہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ گھلتا ملتا رہے اور اذیتیں اور تکلیفیں جو ہے وہ اٹھاتا رہے. اس سے مراد ہے کہ قطع رحمی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، قطع رحمی نہیں کرنی. کسی وقت کوئی اپنا رشتہ دار، کوئی ماموں، پھپھی، چچا، خالو، کوئی بہن، بھائی کسی تکلیف میں ہے تو اتنی نہ کر لیں کہ پھر آپ اس کی تکلیف میں بھی جا کے نہ کھڑے ہوں، اس کی خوشی میں بھی آپ نہ کھڑے ہوں، اور اتنے بھی بے نیاز نہ ہو جائیں کہ آپ کو یہی نہ پتہ چلے کہ وہ کس حال میں جی رہا ہے، یا اس کے گھر کے حالات جو ہیں وہ کیا ہیں، یا اس کے گھر میں کیا مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہیں. یہ حقیقت ہے کہ انسان زیادہ گھلتا ملتا اور طبیعت کے مطابق جو ہے قریب اسی کے ہوتا ہے کہ جس سے مزاج ملتا ہے، طبیعت ملتی ہے. لیکن یہ رحم کے رشتے جو ہیں ان کے ساتھ تعلق توڑ دینا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو سرکش لوگ ہیں ان کی یہ مثال دی ہے کہ وہ تعلق توڑتے ہیں جس تعلق کو جوڑنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ نافرمانوں کی ایک مثال ہے. تو بہرحال جی، تو ساری ٹرائلز جو ہیں وہ پھر ختم ہو گئے. باپ کو بیٹا مل گیا، اور باپ کی بینائی واپس آ گئی، اور بیٹے کو جو ہے وہ ساری ان کی زندگی کی مشقت جو ہے وہ ان کو مل گئی. اور پھر وہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا، جہاں سے یہ کہانی بات جو ہے، قصہ جو ہے وہ شروع ہوگا، وہ خواب جو ہے وہاں جا کر شرمندہ تعبیر ہوا. تو لہٰذا عین ممکن ہے کہ ہم نے بھی کچھ خواب جو ہیں جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہوں، یا جو ہے وہ کچھ نیند کے خواب جو ہیں وہ کچھ دیکھے ہوں. تو خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ نبی کا خواب تو غیبی اشارہ ہوتا ہے، وہی کی ایک قسم ہے. تو یہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، یہ ایک غیبی اشارہ تھا اور وہی کی ایک قسم تھی جس کو ان کے والد محترم سمجھ بھی گئے تھے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے اللہ کے ہاں برگزیدہ کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کتنی گھاٹیوں سے گزرے، کتنی مشقتوں سے گزرے، کتنی آزمائشوں سے گزرے، تب کہیں جا کر سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ دیکھی. تو لہٰذا اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی خواب جو ہے جب وہ تعبیر تک پہنچتا ہے تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت جو ہے وہ بہرحال ہمیں چکانی پڑتی ہے. تو لہٰذا کوئی بھی خواب اگر ہم دیکھیں تو اس کی جتنا بھی وہ اچھا خواب ہوگا،
جتنا بھی بہترین خواب ہوگا تو اس خواب کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے بہرحال ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے۔ تو چلیں اب سورہ مبارکہ کو باقاعدہ جو ہے وہ ہم شروع کر لیتے ہیں۔ یہ جو اس کا مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو اس لیے بیان کر دیا کہ جب آیتوں کو آپ سنیں تو آپ انجوائے کریں اس چیز کو اور سمجھ میں آئے آپ کو ساری چیز۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں تمام واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے قبل تو تم ان چیزوں سے بالکل ہی ناواقف تھے۔ وہی میں نے آپ سے کہا کہ یہ واقعات جو ہیں اہل مکہ کے علم میں نہیں تھے۔ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ پرانی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سجدہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ ان کے بچپن کا وقت ہے اور انہوں نے یہ خواب دیکھا۔ جواب میں باپ نے کہا بیٹا یہ خواب بھائیوں کو مت سنانا ورنہ وہ تیری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی قدرت کی طرف سے ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ جس میں آپ کو لگے کہ آپ برگزیدہ ہونے والے ہیں یا اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نعمت جو ہے وہ آپ پانے والے ہیں، تو بلا وجہ اس کا ڈھنڈورا جو ہے وہ بھی مت پیٹ دیجئے۔ ہمارے بھی زندگی کا تجربہ ہوگا کہ کوئی کام ابھی ہم نے سٹارٹ کیا اور بلا وجہ ہم اس کا ڈھنڈورا جو ہے وہ پیٹ دیں تو پایا تکمیل تک ہی نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے جو ہے خواب تھا اور ان کو پتہ تھا کہ بھائی جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں یوسف علیہ السلام سے، تو ابا جان نے پہلے ہی بیٹے کو سمجھا دیا کہ دیکھو ایسا جو ہے وہ نہ کرنا ورنہ یہ نہ ہو کہ خواہ مخواہ تمہارے لیے جو ہے مشکل ہو جائے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے، دیکھیے ماں باپ سارے بچوں کی فطرت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ماں باپ کو پتہ ہے یہ جو بڑے بیٹے ہیں نا میرے، ان میں ایک حسد کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یہ چھوٹا ہے اور یہ معصوم ہے، تو انہوں نے انہی کو سمجھایا اپنے بیٹے کو کہ دیکھو بیٹا بلا وجہ اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے بھائی ایسے، تمہارے بھائی ایسے، تمہارے بھائی تم سے حسد کرتے ہیں، تمہارے بھائی تم سے جلن رکھتے ہیں۔ یعنی یہ بات سمجھ لیجئے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں بچے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ جیلسی رکھتا ہے اور اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، تو اپنے بچوں کو خود ہی سمجھا کے چلیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بڑے بیٹے جو ہیں وہ شاید ان کے ساتھ جو ہے وہ حسد نہ کریں اس لیے، تو لیکن انہوں نے کتنے مناسب الفاظ میں کہا۔ ہمارے ہاں یا تو بالکل ہی نہیں سمجھاتے، وہ کہتے ہیں جو بھی ایذائے پہنچائے جو کہ تیرا بھائی ہے برداشت کر۔ جو برداشت کر رہا ہوتا ہے شریف ہوتا ہے، سارے اس کو دبا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بدمعاشی کر رہا ہوتا ہے تو پھر سارے جو ہے نا کہتے ہیں بھائی اب اس کی تو عادت ہے نا، اس کو تو برداشت کرو، اس کی تو عادت ہے، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ ایسا ہے۔ تو یہ رویے دونوں جو ہے وہ غلط ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرا معاملہ کیا کرتے ہیں، دوسرا معاملہ یہ کرتے ہیں کہ ماں باپ ہی آپس میں ہر وقت اولاد کو آپس میں لڑاتے جھگڑاتے جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ ایک اولاد کی برائی دوسری کے ساتھ کر دی، دوسری کی برائی پہلے کے ساتھ کر دی، اور بلا وجہ اس طریقے سے اپنی اولاد کے درمیان جو ہے وہ نفرت کے بیج جو ہیں وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کتنی مناسب بات کی یعقوب علیہ السلام نے کہ چھوٹے بیٹے کو وارن بھی کر دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ سب تمہارے بھائی کریں گے، بلکہ کہا کہ یہ تو ان شیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ وہ ارادے کے کمزور ہیں، کیونکہ وہ اتنے متقی نہیں ہیں، تو امید ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان کے کہے میں جو ہے آ کے کچھ چال چل دیں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے دیکھا ہے، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا جو ہے وہ سکھائے گا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ بصیرت عطا کریں گے
جو تجھے ہر معاملے کی گہرائی میں پہنچائے گی، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب علیہ السلام پر اپنی نعمت اس طرح پوری کریں گے جس طرح وہ اس سے پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکے ہیں۔ بے شک تیرا رب علم اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ جو یوسف ہے نا اور اس کا بھائی ہے، یعنی بنیامین ان کے بھائی تھے اور یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور باقی بھائی جو ہیں وہ دوسری ماں سے تھے، تو لہٰذا ان کے آپس میں ایک ستیلے پن والی جو ہے وہ تھوڑی سی چپقلش جو ہے، کھینچا تانی جو ہے وہ رہتی تھی۔ باپ تو حالانکہ سب کے ایک ہی تھے، اور یہ دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم پورا ایک جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا موجود ہے ان کے دل کے اندر، ایک حسد جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ حسد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ نہ ان کو اپنے بھائی اچھے لگ رہے ہیں اور نہ اپنے ابا جان سمجھ میں آ رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے باپ کے لیے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، لگتا ہے ہمارے ابا تو بالکل ہی بہک گئے ہیں کہ ہم ایک جتھا ہیں، کیونکہ ایک ٹرائبل لائف ہوتی تھی اور ٹرائبل لائف میں اپنی زندگی جینے کے لیے بڑی جو ہے نا وہ تردد کرنا پڑتا تھا اور جنگیں لڑنی پڑتی تھیں اور بڑا کچھ جو ہے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے کرنا پڑتا تھا، تو لہٰذا کہنے لگے کہ جوان بیٹے اچھے نہیں لگتے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بہے بالکل ہی مطلب ابھی کسی کام کے بھی نہیں ہیں، تو ابا جان تو ان کے پیچھے لگ گئے، معلوم ہوتا ہے کہ ابا جان بہک گئے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ آئی کہ ماں باپ کو جو ہے اس وجہ سے اولاد اچھی نہیں لگتی کہ اولاد کچھ کر رہی ہے، ماں باپ تو محبت کرنے کے پابند ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور ہمیشہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ماں باپ اس بچے سے زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور ماں باپ ہمیشہ اس بچے کے لیے زیادہ جو ہے وہ کیئرنگ ہوتے ہیں جو باقی بچوں کی نسبت کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ جو ہے وہ فائدے اٹھانے والا نہیں ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں اگر فائدہ پہنچانے والی بات ہوتی تو بات تو صحیح کی ان کے بیٹوں نے کہ پھر تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ چونکہ معصوم ہیں، یہ چونکہ چھوٹے ہیں، بڑے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور سارے بھائی مل کر جو ہے نا وہ ان کو تنگ بھی کرتے ہوں گے ان دونوں چھوٹوں کو، تو اس لیے جو ہے جو یعقوب علیہ السلام ہے ان کا جو ایک محبت تھی وہ ان چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ تھی۔ تو بہرحال اب ان کی پلاننگ سن لیجئے، کہتے ہیں چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یعنی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور حسد جو ہے ایسی بری بیماری ہے کہ انسان کو اتنے بڑے گناہ کہ اپنے سگے بھائی کا جو ہے وہ خون کرنے پر تیار ہوئے اور پھر یہ کام کر لینے کے بعد نیک بن جانا، یہ بھی ایک جو ہے نا انسان کا بہت بڑا بھلاوا ہے کہ وہ پلاننگ کر کے نیکی کرتا ہے اور برائی کرتا ہے، پلاننگ کر کے برائی کرتا ہے اور برائی کرنے کے بعد کہتا ہے پھر استغفار کر لیں گے، پھر ہم توبہ جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو استغفار اور توبہ بے شک ہر گناہ کو مٹانے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ غفور الرحیم اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں بھی تو ہے کہ آپ جان بوجھ کر پلاننگ کر رہے ہیں اور ایسا خطرناک گناہ کرنے کے لیے کہ قتل کرنا، اور کس کو قتل کرنا؟ اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو اور پھر جو ہے استغفار کر لیں گے، پھر کوئی نیکی کر لیں گے اور اپنے گناہ بخشوا لیں گے، اور اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پورے جتھے میں سے جو کیا کہتے ہیں سب برائی کرنے پر آمادہ، ایک کچھ کم برا بھی ہے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے برے ہیں تو کوئی ایک جو رشتہ دار ہوگا، کوئی ایک بھائی ہوگا، وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس میں کچھ شاید انسانیت کی تھوڑی بہت رمق ہو، تو یہ ویسا ہی ایک بھائی تھا بیچ میں سارے بھائیوں کے، کہنے لگا نہیں دیکھو قتل نہیں کرو، میرا دل نہیں مانتا، کرنا ہی ہے نا تو ایسے کرو اندھے کنویں میں ڈالو، ٹھیک ہے، جان نہیں لو کم از کم، لیکن جان چھڑا بھی لو اس سے، لیکن اس کی جان نہیں لو، کوئی آتا جاتا قافلہ سے نکال کے لے جائے گا۔ پھر یہ انہوں نے پلاننگ کی، پھر جا کر والد سے کہا ابا جی کیا بات ہے یوسف کے معاملے میں بھروسہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ان کے ارادوں کا کہ کچھ نہ کچھ بھنک ہوگی، اس لیے وہ ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ کل بھیجیے کیسے ہمارے ساتھ، کچھ چر چگ لے گا، کھا پی لے گا، کھیل کود سے بھی دل بہلا لے گا، ہم ہیں نا اس کی حفاظت کے لیے موجود۔ اب آپ نے کہا تمہارا ایسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، مجھ کو اندیشہ ہے کہیں سے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے۔ بعض دفعہ کوئی چیز ابھی ظہور میں بھی نہیں آئی ہوتی اور بلا وجہ آپ کے منہ سے جو ہے آپ کی سکس سینس جو ہے وہ اس کو
کہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے منہ سے ہی یہ بات نکل گئی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم ہو غافل۔ بولے اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں تو ہم تو بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اور اسی طرح اصرار کیا اور وہ اس کو لے گئے۔ اور دیکھیں یہ تو پہلے ہی ان کا طے تھا کہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن باتیں کیسی کر رہے ہیں، انتہائی چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو کسی شخص کے متعلق جو ہے آپ کے دل کے اندر وہم آ رہا ہو، آپ کے سکس سینس جو ہے وہ آپ کو جو ہے وارن جو ہے وہ کر رہی ہو، لیکن پھر ہم کیا ہوتا ہے اس شخص کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور چکنی چپڑی باتوں میں آنے کے بعد پھر ہم اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں، اور پھر ہم بعد میں بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے تو پہلے ہی وارننگ جو ہے وہ ہمیں دی تھی کہ آپ باز آ جاؤ، یہ کچھ اتنا معاملہ جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے چکنی چپڑی باتیں کی، ان کی حفاظت کا یقین دلایا اور اسے ساتھ لے گئے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے۔ تب ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو یہ حرکت جتائے گا اور یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلے گئے اور جا کر انہوں نے ایک اندھا کنواں تلاش کر لیا، اور اندھے کنویں میں انہوں نے اپنے بھائی کا جو ہے کرتا اتار دیا اور ننھے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر جو ہے انہوں نے پھینک دیا۔ تو اب ذرا سا ایک تصور میں لے کر آئیے کہ ایک بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، جس پہ یہ بلائے ناگہانی ٹوٹ پڑے، اور کس طریقے سے اس کے بھائی جو ہیں سارے بھائی اس کو دھکا دیں، اور دھکا دے کر اس کو اس اندھے کنویں میں جب وہ مدد کے لیے بھی پکارنا چاہے تو وہ پکارنے کے قابل جو ہے وہ نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ، کیونکہ یوسف علیہ السلام کنویں میں جائیں گے تو تبھی تو عزیز مصر تک پہنچیں گے، عزیز مصر تک جائیں گے تو تبھی تو امور سلطنت کو سمجھیں گے، امور سلطنت کو سمجھیں گے تو تبھی تو بادشاہ کے دربار میں جو ہے وہ فائنانس منسٹر کے طور پر جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہوگی۔ لہٰذا کنویں میں جانا ہے ضروری یوسف علیہ السلام کا۔ لہٰذا اب جب یوسف علیہ السلام جب اس میں جا رہے ہیں کنویں میں تو ایک دم دل تو دھک سے ہوا ہوگا، ایک دم بھائیوں کی طرف بھی دیکھا ہوگا اور خوف بھی لاحق ہوا ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو یہ حرکت جتائے گا، یعنی کہ اب اس وقت اس بچے کو دلاسا دینے کے لیے نہ ان کے محبت کرنے والے والد ہیں اور بھائی تو ویسے ہی دغا دے گئے، تو اللہ نے ان کے دل کو تھام لیا۔ تو اس بات کو سمجھیے، کبھی جب ہم مظلوم ہوتے ہیں اور کوئی ہم پر ظلم جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اگر ہمارا کنیکشن جو ہے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو تو خدا کی قسم یقین جانیے کہ اللہ کیسے دلوں کو تھام لیتا ہے کہ انسان کے اوپر بے سکونی نہیں ہوتی۔ لوگ چھوٹے چھوٹے سے معاملات میں جو ہے وہ بے سکون ہوتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک وقتی پریشانی جو ہے وہ بہرحال وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اتنا بے سکون، اتنا کو بے چین ہو جانا کہ انسان جو ہے وہ اپنا حلیہ جو ہے اپنے حلیے سے جو ہے وہ بالکل بے نیاز جو ہے وہ ہو جائے، اور اپنے حال سے اور ماضی سے بالکل غافل جو ہے وہ ہو جائے، تو یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ توکل علی اللہ کرنے والے اور اس بات پہ یقین رکھنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حالات دیے ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے ہی آئے ہیں، تو پھر یہ یقیناً حالات جو ہیں وہ ٹل جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو ہیں اس وقت بھی ایک وقتی جو ہے تھوڑی سی ڈسٹربنس جو ہے تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ نے ان کے دل کو تھام لیا اور ان کو بتا دیا کہ یہ ان کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، تم ایک دن، اس کا مطلب ہے اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم کنویں میں نہیں مرنے والے، اور تمہیں کنویں کی جو ہے نا مشقتیں نہیں جھیلنی، تم ادھر سے نکل جاؤ گے اور تم ان کو یہ حرکت جتاؤ گے۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ اب یہاں سے بھی ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ بعض دفعہ جھوٹے لوگ اپنی بات کو پراثر بنانے کے لیے رونے پیٹنے کا ڈھونگ رچا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حالانکہ گلٹی وہ خود ہوتے ہیں اس ساری بات کے پیچھے۔ تو وہ روتے پیٹتے آئے اور کہنے لگے ابا جی ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آیا اور آ کر اسے کھا گیا۔ آپ نہیں یقین کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔
وہی فیبریکیٹ جو انہوں نے کرنی تھی اسٹوری، وہی فیبریکیٹ کر کے اسٹوری جو ہے انہوں نے اپنے ابا جان کو جو ہے وہ بتائی، اور اس میں رنگ بھرنے کے لیے ذرا سا رونا دھونے کا بھی جو ہے تھوڑا سا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈال دیا انہوں نے، اور پوری اسٹوری جو ہے انہوں نے سنائی، اور ان کو بھی بتائیں کہ ابا جان ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، اس لیے ان سے ایک بڑی ٹیکنیکل غلطی جو ہے وہ ہو گئی۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ انسان بہت ہوشیار ہوتا ہے، لیکن ہوشیاری میں ہی وہ کہیں جو ہے بے وقوفی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو کیا کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ساری سچویشن کو، وہ اس کی اسی غلطی کو، وہ کہتے ہیں کوئی چور کتنا بھی زیرک ہو، کتنا بھی ہوشیار ہو، وہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، اور اسی غلطی کو ڈھونڈ کے جو ہے نا جو ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کہانی کے جو ہے وہ سرے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی چلاکی میں ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہو گئی کہ وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، کیونکہ تمہارا دل تھا نا، تمہارے دل میں تھی نا کہ ہم ایسا کریں گے، تو تمہارے لیے یہ کام آسان ہو گیا۔ کیونکہ انہوں نے جیسی قمیص دیکھی تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسا کون سا بھیڑیا ہے کہ جو بچے کو کھا جائے اور قمیص کے اوپر خون لگ جائے اور قمیص پھٹی ہوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی یہ بات سمجھ گئی کہ صحیح سالم قمیص تھی اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ خون جو ہے وہ چھڑک کر لے آئے، تو یہ ان سے وہ ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی جس سے ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کچھ ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس میں کوئی ریالٹی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ساری بات سمجھ گئے، اب کیا کرتے؟ اب بیٹوں کو برا بھلا کہتے، بیٹوں کو بددعائیں دیتے، کیا کرتے؟ یہاں بھی اب ہمیں ایک باپ کا جو ہے وہ ایک عمل نظر آ رہا ہے۔ کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے نفس نے ایک بڑے کام کو تمہارے لیے آسان کر دیا۔ آگے کیا آیت آئی ہے؟ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا اور اچھا صبر کروں گا۔ جمیل صبر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس طریقے سے ٹھنڈے دل کے ساتھ مصیبت کو جو ہے برداشت کرے۔ کوئی انہوں نے برا بھلا نہیں کہا، کوئی انہوں نے بددعائیں نہیں دی، کوئی انہوں نے اپنی ایسی چیز جو ہے وہ حرکت جو ہے وہ نہیں کی، بلکہ آگے بولتے ہیں واللہ المستعان، اور میں اللہ ہی سے مدد جو ہے وہ مانگوں گا علی ما تصفون، اس بات پر کہ جو تم بیان کر رہے ہو۔ سمجھ آ گئی ان کو کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ساری باتیں غلط ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ صبر بھی جو ہے ایک مثالی صبر ہے کہ انہوں نے اپنی گھریلو زندگی کو جو ہے وہ خراب نہیں کیا، اس میں ان کو بددعائیں نہیں دیں، انہوں نے اس پہ کوئی تعرض جو ہے وہ نہیں کیا، بلکہ سمجھ گئے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگز میں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب سنیے یوسف علیہ السلام کے پاس کہ جب وہ کنویں کے اندر گرے ہوئے ہیں، وہاں سے پہنچا ایک قافلہ، اور انہوں نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ وہ پانی لینے گئے اور ڈول میں یوسف علیہ السلام انہوں نے دیکھا کہ ان کو مل گئے، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا تو اس سے باخبر تھا۔ یعنی یوسف علیہ اس زمانے میں جو ہے غلاموں کی تجارت جو ہے وہ ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لڑکا مل گیا ہمیں، اور بڑی ایک ایسی عمر کا بچہ ہے کہ جو بک بھی جائے گا اور ہمارے لیے جو ہے بڑا فائدہ مند رہے گا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہم کے عوض جو ہے وہ بیچ ڈالا۔ اب بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اتنے خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام تو اتنے کارآمد ہو سکتے تھے، تو بڑی قیمت پہ بکنا چاہیے تھا نا، لیکن یہ لوگ بھی جو تاجر تھے ان کو بھی یہ بات یوسف علیہ السلام کی جو شکل صورت تھی، جو ان کی گفتگو کا انداز تھا، وہ دیکھنے کے بعد ان کو بڑے اچھے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ بچہ کوئی خاندانی بچہ ہے، یہ کسی اونچے خاندان کا بچہ ہے، یہ ویسے جو ٹپیکل جو غلام ہوتے ہیں نا، یہ اس قسم کا اس نسل کا بچہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جان چھڑاؤ، یہ نہ ہو کسی بڑی مصیبت کے اندر جو ہے وہ ہم پھنس جائیں، لہٰذا انہوں نے زیادہ قیمت نہیں
تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ کے جو فائدہ ہو سکتا تھا انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے ان کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اچھے سے رکھنا اس کو، اکرمی مثواہ، یعنی اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، شاید کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی قیمت لگوا دی بازار میں، اور لیکن جس شخص نے ان کو ایک غلام کے طور پر خریدا وہ انہیں غلام بنا کے نہیں رکھنا چاہ رہا، بلکہ وہ جاتے ہی اپنی بیوی کو جو پہلی نصیحت کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو اس کو غلام نہیں سمجھنا، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا، بلکہ اس کو عزت کے ساتھ اس کو رکھنا، اور یہ یقیناً ہمیں فائدہ دے گا۔ یعنی چہرے سے، ان کے انداز سے، یوسف علیہ السلام کی گفتگو سے اس نے بھی اندازہ کر لیا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بہت ہی کوئی خاص جو ہے وہ بچہ ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ دیتا۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کو ہم نے اس زمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور ان کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اب مینجمنٹ سائنسز جو ہیں اور فائنانس مینجمنٹ جو ہے یوسف علیہ السلام سیکھنے کے لیے پہنچ گئے کہاں پر؟ عزیز مصر کے گھر کے اندر جو ہیں یوسف علیہ السلام چلے گئے اور کہا واللہ غالب علی امرہ، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا کام تو کر کے ہی رہتا ہے، غالب علی امرہ، تو چاہے یا نہ چاہے غلبہ تو اللہ کا ہی ہوگا، اللہ تو اپنا کام کر کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس بات کو نہیں جانتے، کیونکہ اللہ کی پلاننگ میں کیا بات شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مصر کی سلطنت جو ہے وہ دینی ہے، مصر کی سلطنت حاصل کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام کی گود چھوڑنی تھی، وہ جو ان کا صحرائی جو ایک ان کا سیٹ اپ تھا جس سے علاقے میں وہ رہتے تھے، وہ تو بالکل بدویانہ ایک ان کی زندگی تھی، ایک دیہاتی سی زندگی تھی، اس زندگی سے نکال کے شہری زندگی کی جو سویلائزیشن جو تھی وہاں پر لے کر آنا، اور مینجمنٹ سائنسز اور فائنانس مینجمنٹ سکھانے کے لیے باپ کے سائے سے محروم کرنا جو ہے وہ ضروری تھا، تو لہٰذا اللہ نے کہا واللہ غالب علی امرہ، کہ میں ہی بہتر فیصلہ جو ہے وہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ کیا ہوا ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ہم نے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ ڈیسیژن پاور جو ہے انسان کی جو پوری شخصیت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک ٹول ہے اور بہت بڑی ایک اسکل ہے۔ بعض لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ڈیسیژنس جو ہیں وہ نہیں لے رہے ہوتے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے صرف مینجمنٹ سائنسز ہی نہیں سیکھی بلکہ ان کو لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں وہ بھی ہم نے دی اور ان کو علم عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علم سے مراد عموماً نبوت کا علم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فیصلے کرنے کی اور اختیارات کو اپنے اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی تعلیم جو ہے وہ دی ہے، اور اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اچھا، اب کیا کہ جس عورت کے گھر میں وہ رہتا تھا اب وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگ گئی، یعنی زندگی میں تھوڑا سا سکون آیا تھا نا، اب سکون آیا، اب دوبارہ ایک طوفان کی تیاری ہو رہی ہے کہ وہ جو عزیز مصر تھا جس نے آتے ہی کیا کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، تو آپ اس سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کے مطابق جو ہے ان خواتین میں کتنی کو بے حیائی ہوگی اور کیا کلچر ہوگا ان کا کہ جس ملازم کو جس کو اس کا شوہر جو ہے کہے کہ اس کو بیٹا بنا لیں گے، اور ڈیفینیٹلی ایج ڈفرینس بھی تھا دونوں کے درمیان، تو وہ ان پہ ڈورے ڈالنے لگی، یعنی کسی نہ کسی انداز میں ان کو رجھانے لگ گئی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آجا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس آقا نے مجھے اتنی عزت دی، مجھے اتنے اچھے سے رکھا، میں نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تمہارے ساتھ انوالو جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور جب یوسف علیہ السلام نے صاف انکار ہی کر دیا تو وہ ان کی طرف بڑھی، اور یوسف علیہ السلام بھی ان کی طرف بڑھتے۔ اگر اپنے رب کی برہان
نہ دیکھ لیتے۔ یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی انسان ہوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام تو بالکل ایک نوجوان لڑکے تھے اس وقت، اور جب ایک عورت جو ہے سراپا دعوت بن کر جو ہے کسی نوجوان لڑکے کو جو ہے وہ بلائے گی اور حالات بھی مکمل سازگار ہوں گے، تو عین ممکن تھا کہ نفس جو ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ نفس جو ہے اس میں شاید کوئی برائی جو ہے وہ آ جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں یا کوئی بھی نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص پروٹیکشن میں ہوتا ہے، تو چونکہ وہ ایک خاص پروٹیکشن میں تھے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ خواہش نفس جو ان کے اندر بیدار ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش نفس کو جو ہے ان کی جو ہے وہ دبا دیا، اور ایسا ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، اور در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرکار وہ یوسف علیہ السلام آگے اور پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس کو انکار کیا اور وہ نہ مانی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، حالانکہ اس نے دروازوں پہ تالے لگا دیے تھے، دروازے تو بند کر دیے تھے، یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگائی، وہ آگے تھے اور وہ عورت جو ہے وہ پیچھے تھی، اور پھر پیچھے سے اس کا ہاتھ پڑا تو اس نے یوسف علیہ السلام کی جو قمیض جو تھی وہ پیچھے سے اس نے کھینچی اور وہ قمیض پھٹ گئی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو اس کے شوہر نے باہر سے بند کیا ہوا تھا، یہ جو بھی کیا ہوا تھا تو اس نے کھول دیا۔ اب جیسے ہی شوہر کو دیکھا تو عورت نے پینترا بدلا۔ پینترا کیسے بدلتی ہے؟ بولی کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے؟ اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ اب پوری اس نے ٹیبل ٹرن کر دیا، اور جو کچھ وہ خود کرنا چاہ رہی تھی اس کا الزام اس نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ جواب میں یوسف علیہ السلام بولے یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، بس انہوں نے اتنی سی بات کی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے بڑی اچھی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، قاعدے کی بات ہے کہ اگر مرد پیش قدمی کرے گا اور عورت اپنا بچاؤ کرے گی تو پھر قمیض آگے سے پھٹی ہوگی، کیونکہ عورت نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے جو ہے ان کی قمیض جو ہے وہ پھاڑی ہوگی یا جو بھی مطلب اس نے کیا ہوگا۔ اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ تو اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ تو بچاؤ کر رہے تھے اور وہ پیچھے آ رہی تھی، اور اس کا ہاتھ ان کی قمیض کے اوپر پڑا اور قمیض پیچھے سے پھٹی، اور جب شوہر نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہے۔ گویا یہ تو یہی بات ختم ہو گئی، یہ تو بات ہی کلیئر ہو گئی کہ گلٹی کون ہے۔ تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، اور بے شک تمہاری چالاکیاں ہوتی ہی بڑے غضب کی ہیں۔ یوسف اس معاملے میں درگزر کر، اس کا مطلب ہے کہ عزیز مصر جو ہے وہ بھی اپنی بیوی کے آگے جو ہے بے بس ہے، تبھی تو وہ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یوسف اعرض عن ھذا، چل چھوڑ اس بات کو چھوڑ، بس اب ختم کر دو اس سارے قصے کو۔ واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی کو تلقین کر رہا ہے کہ تو اپنی قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو عزیز مصر ہے اس کا اپنے گھر کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا، اس نے زبانی جمع خرچ سے کام نکالا اور یوسف علیہ السلام سے کہا چلو چھوڑ دو، یہ جو بات ہوئی ہے اس کو ختم کرو، اس کا قصہ بھی نہ کسی کے سامنے کرنا، اور عورت سے اس نے بس زبانی جمع خرچ کر کے بات ختم کی۔ اب وہ عورت جو تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس واقعے سے اس نے کوئی عبرت حاصل کر لی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ جو عورتیں حلال پہ نہیں ٹکتی تو پھر حرام تو ایک ایسی لت ہے کہ انسان کی حوث جو ہے وہ کبھی پوری ہی نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو طبیعت ہے، اس کے اندر ایک حوث آ چکی تھی، اور اب تو اس کی جو انا ہے وہ بھی مجروح ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام کے ذریعے، تو لہٰذا اب تو اس سے بالکل نہ برداشت ہو، اور اب اس نے پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ اب تو میں نے اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا ہے،
کیونکہ اس نے تو جو پینترا بدلا تھا اپنے شوہر کے سامنے، اس کی حقیقت بھی شوہر کے اوپر کھل گئی، تو لہٰذا اب اس نے کوئی اور وار چلانے کی ترکیب نکالنے کا ارادہ کیا، اور پھر شہر کی عورتوں میں آپس میں چرچا ہونے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گھر کی بات جو ہے وہ کس طرح باہر نکل گئی؟ یہ بات تو 3 لوگوں کے درمیان تھی، یا 4 لوگ آ گئے چلیں، جس نے ایک شہادت دے دی، ایک وہ ہو گیا، ایک عزیز مصر خود ہو گیا، ایک سیدنا یوسف علیہ السلام ہو گئے، اور ایک وہ عورت ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص خود تو جا کر بتانے سے رہا کہ دیکھو میری بیوی کے یہ کرتوت ہیں، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام تو عورتوں سے جا کے بات کرنے سے رہے، تو پھر بات کس نے اوپن کی؟ یقیناً اس نے خود ہی اوپن کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب عورت جو ہے شتر بے مہار ہو جائے اور وہ ایک کھونٹے سے نہ بندھ کے رہنا چاہے، تو پھر اس کی مثال ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ پھر اس میں سے حیا نکل جاتی ہے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کموں میں کہ اگر تجھ میں حیا نہیں تو پھر جو جی چاہے کر۔ تو حیا نکال دی نا اس عورت نے، حیا اس کی ختم ہو گئی۔ تو جب حیا ختم ہو گئی تو اب بھلے جو مرضی کرے۔ تو یہ واقعہ تو دب جانا چاہیے تھا، جیسے کہ اس کی شوہر نے کہا تھا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ گناہوں کی معافی تو کیا مانگتی، وہ تو آگے چلنے کی جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ کر رہی ہے، اور شہر کی عورتیں چرچا کرنے لگیں عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات، اس کا ذکر اس نے اپنی کسی قریبی سہیلی سے کیا ہوگا، اور سہیلی نے پھر آگے کسی سہیلی سے کیا ہوگا، اور آہستہ آہستہ پورے معاشرے کے اندر یہ بات جو ہے وہ پھیل گئی کہ محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ بڑی غلطی کر رہی ہے، مطلب وہ اس لیے سوچ رہی ہوں گی نا کہ اس کا شوہر تو اتنے اسٹیٹس والا ہے، اب یہ کس پہ عاشق ہو گئی ہیں؟ ایک غلام پہ، اپنے گھر میں رہنے والے ایک لڑکے کے اوپر عاشق جو ہے وہ ہو گئی ہیں۔ تو خواتین اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ تو یہاں سے آپ کو ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اس معاشرے کا ماحول سمجھ لیجئے کہ کیا تھا۔ جس معاشرے میں جب عزت دار گھرانوں کی خواتین جو ہیں، لوگوں کی بیٹیاں، لوگوں کی بیویاں اس قسم کی گفتگو کرنے لگیں گی اور ان کے مزاج اس قسم کے ہو جائیں گے، تو معلوم کر لیجئے، سمجھ لیجئے کہ وہ علاقے، وہ گھر کس قدر جو ہے نا، وہ سمجھیں کہ ایک برائی کا اڈا جو ہے وہ بن چکے ہوں گے۔ آدمی اگر برائی کرتا ہے تو وہ برائی کرتا ہے اور وہ بار بار اس کو کر کے آتا ہے۔ عورت اگر برائی کرتی ہے تو اس کا بیج وہ گھر کے اندر بھی لے کر آتی ہے، اور اس سے اس کی پوری خانگی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ وفادار جو ہے وہ نہیں رہتی، پھر وہ اپنے گھر کے معاملات میں جو ہے وہ فیئر جو ہے وہ نہیں رہتی۔ جیسا کہ یہ کہ اب اس کا ذہن اپنی گھرداری کیسے کرنی ہے، اپنے شوہر کو کیسے خوش رکھنا ہے، اپنا گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، اس کے بجائے اب اس کا دماغ کہاں چل رہا ہے، اس کو رجھانا کیسے ہے، کیسے اس کو میں قائل کر لوں کہ جو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں وہ میں کر گزروں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو عورت خاص طور پر اپنا نفس جو ہے اس کو بے لگام جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، تو نفس کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہوتی ہے کہ جب اس کو بے مہار چھوڑ دیا جائے، اس کو جو ہے وہ لگامیں اس کی نہ ہوں، تو پھر وہ اپنے سوار کو گھسیٹتا پھرتا ہے اور جہاں مرضی لے جائے۔ تو بالکل ایسے ہی اس کا نفس جو ہے وہ ہوا ہوا ہے کہ کیا، کہ جب اس نے ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی، اب جب سوسائٹی میں ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں، اور اس تک بھی کوئی اس کی بھی تو سہیلی ہوگی نا، اب کوئی اس کے بھی رازدار ہوں گے، یا ایسے معاملات میں عموماً کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بچولی بنے ہوتے ہیں، بیچ کے بچولی ہوتے ہیں، ادھر کی بھی سن رہے ہوتے ہیں، ادھر کی بھی سن رہے ہوتے ہیں، یہاں کی باتیں مرچ مسالہ ڈال کے آگے نشر کر رہے ہوتے ہیں، آگے کی باتیں جو ہیں مرچ مسالہ ڈال کے یہاں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً کچھ ایسے لوگ ہوں گے۔ تو جب ان کے ذریعے مکارانہ باتیں اس تک پہنچی تو اس نے کہا کہ چلو میں تمہاری ایک پارٹی کرتی ہوں، اور پھر اس نے ان کے ایک انویٹیشن دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، یعنی کہ ایک ایسی پرتکلف جو ہے کیا کہتے ہیں پارٹی جو ہے اس نے ان کے لیے کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ اب وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اب اس کا دماغ ان چیزوں میں چل رہا ہے، کیسے میں ان عورتوں کو بھی قائل کر لوں، کیسے میں ان کو بتا دوں کہ جو کچھ میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ کچھ غلط نہیں ہے، میں اپنے دل کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہوں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ ان کا ماحول بھی اسی قسم کا ہوگا کہ عورتیں آپس میں اس قسم کی بے حیائی اور فحش باتیں جو ہیں وہ کرتی ہوں گی۔ اس نے پارٹی پلان کی،
اور پارٹی پلان کرنے کے بعد بڑی جو ہے پرتکلف پارٹی تھی، اور اس کے بعد اس نے ایک ایک چھری رکھ دی سب کے آگے، اور ان کے آگے فروٹ جو ہیں انہوں نے سرو کر دیے، اور جب وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں تو مین وائل اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ذرا سامنے تو آؤ. یعنی اب وہ ان کو کنونس کرنا چاہ رہی ہے کہ دیکھو میں غلط نہیں ہوں، یہ جو لڑکا ہے اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی پرسنالٹی، وہ ہر چیز ہی اتنی زبردست ہے کہ تم دیکھو تو دنگ رہ جاؤ. ایک چیز ہوگی. دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان پہ شو مارنا چاہ رہی ہو کہ دیکھو ہے تم میں سے کسی کے پاس، ہے نا، ہے تمہارے ہاں کوئی ایسا کوئی بوائے فرینڈ تمہارا، یا تمہارا کوئی ایسا تعلق ہے کسی آدمی کے ساتھ کہ جو اتنا ڈیشنگ پرسنالٹی جو ہے وہ رکھنے والا ہو. یعنی آؤ جو بھی تھی، بہرحال جو بھی تھی وہ گندی ہی بات تھی، وہ بے حیائی کی بات تھی، وہ برائی کی بات تھی. بہرحال اب یوسف علیہ السلام آئے اس وقت جب عورتیں جو ہیں وہ چھری کے ساتھ جو ہے وہ پھل کاٹ رہی تھیں، اور جب عورتوں کی نگاہ یکدم ان پر پڑی تو وہ تو سب کی سب دنگ رہ گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان کے یہاں مردوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا، آدمی کی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے وہ جملے بازی کرنا، اور آدمی کو اپنی نظروں کے ساتھ تولنا کوئی برائی نہیں تھی ان کے ہاں. ٹھیک ہے، یہ ان کا جو ہے وہ روزمرہ کا ایک ٹاپک ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس میں ان کو کوئی حیا بھی نہیں تھی، کوئی شرم بھی نہیں تھی. اور جب وہ پھل کاٹ رہی تھیں تو پھر کیا ہوا کہ پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے کیا کیا، وہ تو اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھے اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اب یہ الفاظ بڑے سننے والے ہیں، ما ھذا بشرا. ٹھیک ہے، نہیں لگتا، ہمیں نہیں انسان لگتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں کوئی بزرگ فرشتہ محسوس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو میں نے بھی آپ سے بات کی تھی، یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی کا اورا جو ہے وہ اس قسم کا تھا، ان کی پرسنالٹی کے گرد نور کا کوئی ایسا حالہ ہوگا، بزرگی کا، تقویٰ کا ایک ایسا حالہ ہوگا کہ اتنی بدقماش عورتیں، اتنی بے حیا عورتیں کیا بول رہی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک کریم ہے. یعنی ان کی جو حسن تھا، ان کا جو جمال تھا، اس کے اندر جو خوبصورتی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ شرافت کی آمیزش جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی. ورنہ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن خوبصورتی کے ساتھ عموماً لوگ اس چیز کو نہیں مطلب وہ کر رہے ہوتے، جبکہ وہ خوبصورت بھی ہو اور ایک نوجوان لڑکا بھی ہو تو وہ تو ملک کریم نہیں لگ رہا ہوتا. اس کی تو خوبصورتی کو اور بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو ڈیفائن کریں. بٹ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت عصمت کی حفاظت کی، پاک بازی کی حفاظت کی، تو ان کے چہرے کے اوپر وہ نور ہوگا، ان کے چہرے کے اوپر وہ شرافت و نجابت جو ہے وہ ہوگی کہ یہ بے حیا عورتیں بھی ان کو دیکھ کر ایک دم سے بولی معلوم ہوتا ہے تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تو مجھ پہ باتیں بناتی تھی. پھر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان عورتوں کی آپس کی مجلسیں کس قدر واہیات باتوں پر، کس قدر واہیات ٹاپکس پر مبنی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، اور کھلم کھلا جو ہے ایک ہوتا ہے نا گناہ چھپ کے کرنا، ڈر کے کرنا، اور لوگوں کم از کم لوگوں سے ہی ڈر جانا. ٹھیک ہے، اب یہاں تو دیکھیں نا کہ برائی کی آخری درجے پر اللہ معاف کرے کہ وہ عورت موجود ہے کہ اور ساری سہیلیاں بھی اسی کی، اس کی صحبت بھی اسی قسم کی ہے کہ وہ سب بیٹھ کے بات کر رہی ہیں اور پھر چیلنج کر رہی ہے کہ میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی، اور اب اگر اس نے یہ نہ مانی تو یہ قید کیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل و خوار ہوگا. اس کا مطلب تھریٹ کرنے پر آ گئی ہے. یوسف علیہ السلام کو اس نے پبلکلی تھریٹ کر دیا. تو اب آپ ذرا یوسف علیہ السلام کے اینڈ پر جا کر سوچئے کہ ایک ایسا انسان اب اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. پہلے ایک عورت تھی، اب ساری بستی کی عورتیں ساری کی ساری ریجھی پڑی ہیں ان کے اوپر، اور وہ جو ان کی مالکہ ہیں وہ اتنی بری طرح ریجھ گئی ہیں کہ وہ کہتی ہیں یا تو آ جاؤ اور میری جو ہے خواہش جو ہے وہ پوری کر دو اور اس کے بدلے میں ہر چیز تم کو ملے گی، یا اگر تم میری خواہش کا پورا کرنے سے جو ہے وہ انکار کرتے ہو تو پھر دیکھو کہ تمہارے لیے کتنی کڑی سزائیں جو ہیں وہ تمہاری منتظر ہیں. اب یوسف علیہ السلام بولتے ہیں اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں کروں وہ کام جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. یہ ہے مومنانہ رویہ کہ انہوں نے جانتے بوجھتے
وہ راستہ جو کانٹوں بھرا راستہ تھا، انہوں نے کہا مجھے یہ چلنا آسان ہے، میں اس طرف جانا پسند کروں گا ایز ٹو کمپیئر میں اس راستے پر چلوں کہ جو بظاہر تو بڑا راستہ ہے، بڑا سجا سجایا راستہ ہے، اور بظاہر تو اس میں بڑی دلکش چیزیں ہیں، لیکن بہرحال یہ مجھے تباہی کی طرف لے جائے گا۔ تو اور اس نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ اگر آپ نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور میرا شمار جاہلوں میں ہو جائے گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی سیرت سے اور اس صورتحال میں جس طریقے سے اس کو وہ ٹیکل کر رہے ہیں، دو تین ہمیں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اگر بھلائی کے کمپیریٹیولی جو ہے وہ برائی کا ایک راستہ ہو، اب بھلائی کے راستے میں کیا ہیں؟ ٹرائلز ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، اور برائی کے راستے میں کیا ہے؟ آپ کے لیے ہر طرح کی چکا چوند ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، سب کچھ ہے۔ تو بھائی پھر آنکھیں بند کر کے ایک مومنانہ اگر آپ کا کردار ہے تو پھر آپ مشکل راستے کا چناؤ کریں۔ آپ کانٹوں والے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں اور اس کانٹوں والے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور یہی دو کام یوسف علیہ السلام نے کیے۔ انہوں نے اللہ سے نہیں کہا اللہ ایک تو میں سچا بھی، اس کے بعد ہمیشہ ہی میں جھوٹا ہو رہا ہوں۔ یہی بعض دفعہ جو ہے نا وہ ہمارے طبیعت کے اندر جو ہے جب وہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں جلد بازی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں لو بھائی ایک تو ہم سچے اور دوسرے ہم پہ ہی عذاب مسلط ہو جائے۔ کہا سچوں کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے، جھوٹوں کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے۔ کہ دیکھیں پہلے بھی وہی جھوٹی تھی، الزام بھی اس نے لگایا، پھر ثابت بھی ہو گیا، پھر شوہر کو بھی پتہ چل گیا، پھر دوبارہ اس نے جو ہے وہ سب کچھ کیا، پھر وہ تھریٹ بھی کر رہی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حق جو ہے باطل کے شکنجے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور باطل جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ حق کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا، لیکن باطل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ حق کا گلا گھونٹ دے۔ وقتی طور پہ حق جو ہے وہ چت ہو جاتا ہے، وقتی طور پر حق جو ہے اس کے چنگل میں آ جاتا ہے، لیکن حق تو حق ہی ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حق کا کام یہ ہے کہ حق تو آتا ہے اور چھا جاتا ہے، اور باطل کا کام یہ ہے کہ وہ آتا ہے لیکن آ کے ٹھہرتا نہیں ہے، بس وہ آتا ہے اور ریلے کی طرح آتا ہے اور بس پھر وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس وہ ایک تھوڑا سا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں اپنے نفس کو سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے مزاج کو قابو جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے، اور اپنی طبیعت پر تھوڑا سا جو ہے وہ ایک برداشت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کی جنتیں اتنی آسان تو نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو جب معائنہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، جب جنت بن گئی دوزخ بن گئی، تو جب دوزخ دیکھی جبریل علیہ السلام نے، اللہ نے کہا کیسی لگی؟ اللہ بہت ہیبت ناک ہے، بہت وحشت والی جگہ ہے، کون چاہے گا وہاں پر جانا؟ جب جنت دیکھی تو کہنے لگے یا اللہ ایسی دل فریب، ایسی دلکش، ایسی خوشنما یہاں کون ہوگا کہ جو اس میں جو ہے وہ جانا نہیں چاہے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو راستے دکھائے۔ جب جنت میں جانے والا راستہ دکھایا تو وہ اتنا جو ہے مشکل تھا اور جگہ جگہ مصائب سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ واقعی جو اس راستے پر چلے گا مشکل ہے اس راستے پہ چلنا۔ اور پھر جب جہنم میں جانے والا راستہ دکھایا تو وہ جگہ جگہ دلکش، خوشنما، خوبصورت، بھئی جو میری مرضی ہے میں کر لوں، جو میرا دل کرے میں بول لوں، جو میرا دل کرے میں کھا لوں، جیسا میرا دل چاہے میں پہن لوں، میرے پہ تو کوئی پابندی تو ہے نہیں، تو پھر وہ تو مجھے اچھا ہی لگے گا نا راستہ۔ لیکن وہ راستہ پھر جہنم کو جاتا تھا۔ تو لہٰذا جب جبریل علیہ السلام نے راستے دیکھے تو کہا واقعی اللہ تعالیٰ وہ چند ہوں گے جگرے والے لوگ کہ جو جانتے بوجھتے اس مشکل راستے کا انتخاب کریں گے، لیکن جب مشکل راستے کا انتخاب کریں گے تو بالآخر ان کا اینڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ بہرحال جی تو کہنے لگے کہ نا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر تو نے مجھ سے ان چالوں کو دور نہ کیا تو پھر میں تو ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور میں جاہلوں میں شمار ہوں گا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں ان سے دفع کر دی۔ دیکھیں ایک دعا قبول کر لی نا اللہ نے، ان عورتوں کے اس ماحول سے نکال دیا، لیکن ان کی ٹرائل جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ اب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی مصیبتوں میں، مشکلات میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ٹھیک ہے آپ نے میری تقدیر میں لکھا ہے
اوکے فائن ٹھیک ہے مجھے لیکن اس میں یہاں مجھے رعایت دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹرائلز آ ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا آپ کا رتبہ جو ہے بلند کرنا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس ٹرائل کے بعد اس امتحان کے بعد ہمیں کوئی ڈگری جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. تو لہٰذا جو چیز مشکل لگ رہی ہو, جیسے وہ میں آپ کو ایک صحابیہ کا قصہ بھی سنایا تھا نا کہ جن کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, میری حالت ایسی ہو جاتی ہے, مجھے اپنا آپ کا پتہ نہیں چلتا, تو آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں کہ میری یہ بیماری جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں دعا تو کر دوں گا, تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گی, لیکن اگر تم صبر کرو تو پھر یہی بیماری جو ہے وہ تمہارے اللہ کے یہاں مغفرت کا باعث بن جائے گی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں صبر ہی کروں گی, لیکن بس آپ یہ دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ کھل جاتا ہے, ستر کھل جاتا ہے, تو وہ میرا پردہ جو ہے نا وہ نہ کھلے, آپ بس اس کے لیے دعا کر دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کوئی بیماری ہے میرے اوپر, اللہ نہ کرے میں بے اولاد ہوں, اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو اس حادثے کو اپنے لیے اینڈ آف دی لائف نہیں سمجھے. ٹھیک ہے, ابھی ایک زندگی جو ہے وہ آگے پوری ایک موجود ہے, اور عین ممکن ہے کہ زندگی کا یہ موڑ جو ہے نا جو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے, لیکن اس موڑ کاٹنے کے بعد آگے زندگی بڑی سبک رفتار ہو جائے, آگے زندگی آسان ہو جائے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ زندگی کی گاڑی ایسی نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ سبک رفتار ہو گئی تو سبک رفتار ہی رہے گی. نہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز از دا پارٹ آف لائف, تو چلتا رہے گا نا, جو سب کی زندگی میں چلتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ بس اب سب کچھ سیٹ ہو گیا, تو ہاں سیٹ سب کچھ اس وقت ہو جائے گا جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے ایمان کی بہترین حالت میں اپنے ساتھ نامہ اعمال میں جو ہے نا خیر بھلائیاں نیکیاں لے کر جو ہے نا ہم دنیا کو گڈ بائی کرتے ہوئے ہم چلے جائیں گے. پھر ہر چیز سیٹ ہو جائے گی, پھر کچھ بھی نہیں بگڑے گا. لیکن جب تک میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں تو بہرحال چلتی رہیں گی. تو بہرحال اللہ نے ایک دعا قبول کر لی, ان عورتوں کی چالیں ان سے دفع کر دی, لیکن دوسری جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ اگر یہ حالات ہے تو قید خانہ بہتر ہے, لیجیے پہنچ گیا قید خانے. پھر ان لوگوں کو یہی سمجھ میں آئی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں. اچھا اب یہ بات سمجھیے کہ پھر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں, اس کا مطلب ہے اب یہ یوسف علیہ السلام کی محبت اور یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہونے والی کوئی ایک عورت نہیں تھی, اب تو یہ گھر گھر کی کہانی بن گئی. معززین شہر اکٹھے ہوئے ہوں گے, خالی عزیز مصر کے گھر کی سٹوری نہیں رہی ہے, اب تو معززین شہر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا پھر کیا کریں, ہماری عورتیں تو ہمارے قابو ہی نہیں ہیں, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی, سو اینڈ سو. اور پھر آدمی جو ہیں آدمیوں نے بیٹھ کے سر جوڑے اور پھر انہوں نے کہا چھوڑو بھائی اسی فتنے کو ہی ہٹا دو یہاں سے, جس کو دیکھ کے یہ لڑکیاں عورتیں ہماری جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہیں, اسی فتنے کو ہٹا دو. اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ مشورہ کیا کہ ان کو ایک مدت کے لیے قید کر دیں, حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور اپنی عورتوں کے برے اعتبار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. یعنی ان کو بھی پتہ تھا کہ برا کون ہے, ہماری عورتیں بری ہیں. لیکن پھر وہ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ جہاں پر مردوں کی جو ہے نا جو حالات ہوتے ہیں وہ ایک اللہ نے ان کو انچارج بنایا, گھروں کا انچارج بنایا. جب وہ انچارج ٹھیک نہیں ہوتے نا تو پھر عوام تو ساری بگڑی ہوئی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان مردوں میں قوامیت نہیں تھی, وہ اپنی عورتوں کو خود راہ راست پر نہیں لا سکتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ چلو اسی کو نکالو یہاں سے. اب یوسف علیہ السلام پہنچ گئے قید خانے میں. اب جب داخل ہوئے قید خانے میں تو 2 غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے ان سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اس میں سے کھاتے ہیں. دونوں نے کہا تعبیر بتا دیجئے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. وہی جو بات میں نے آپ سے پہلے بیان کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا جیل میں بھی, ورنہ جیل میں کوئی کسی کو نیک آدمی سمجھتا ہے, ہر ایک سمجھتا ہے بھائی میں تو یہ کارنامہ کر کے, تم بتاؤ ذرا تم کیا کر کے آئے ہو, ہے نا. کوئی بھی کسی کو شریف آدمی نہیں سمجھ رہا ہوتا. لیکن یوسف علیہ السلام کے اطوار اور ان کی عادات اور ان کا مزاج کچھ ایسا ہوگا کہ وہ جیل میں بھی کچھ بڑی ہی نمایاں شخصیت جو ہے وہ لگ رہے تھے.
تو یوسف علیہ السلام بولے یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے ابھی وہ آئے گا بھی نہیں کہ میں اس سے پہلے تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اب دیکھیے گا کہ تمہید جو ہے وہ اتنی لمبی ہے اور خواب کی تعبیر تو بالکل 2 جملوں میں یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بتا دیں گے. اور اپنے خوابوں کی جو تعبیر بتانے کا جو نالج ہے ان کے پاس اس کا کریڈٹ بھی وہ خود نہیں لے رہے بلکہ اس کا کریڈٹ بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے رہے ہیں کہ یہ رب نے مجھے علم عطا کیا ہے. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر لوگ شکر نہیں کرتے. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کا مطلب ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی تربیت کا اثر یوسف علیہ السلام کے اندر اتنا گہرا تھا اور اتنا پکا تھا کہ زندگی تو ان کی یہاں گزری ہے، عزیز مصر کے ساتھ گزری ہے، لیکن وحدانیت جو ہے ان کے اندر اس درجے کی موجود ہے کہ وہ یہاں بھی جو ہے سب کو آ کے جو ہے وہ توحید کی تعلیم دے رہے ہیں. اور اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی طریقہ زندگی ہے مگر لوگ نہیں جانتے. اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرا اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا کہ جو تم پوچھ رہے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام نے جو ہے دین کی تبلیغ بھی کی اور توحید کی تعلیم بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم جو تعبیر کا علم تھا اس کے مطابق انہوں نے اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ بھی ان کو دی. اور پھر ان میں سے جس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غافل کیا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. یعنی جو تقدیر ہے اللہ کی طرف سے وہ ہو کر ہی رہتی ہے. یوسف علیہ السلام نے کوشش تو کی لیکن جب ان کے نصیب میں نہیں تھا تو پھر ان کو قید سے رہائی جو ہے وہ نہیں ملی. اچھا، یہاں خواب کے متعلق ایک چیز بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ خواب کی تعبیر جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جسے پرندے کے پاؤں میں جو ہے وہ ڈلی ہوئی کوئی چین ہوتی ہے. تو جب خواب آپ بیان کر دیتے ہیں اور کوئی اس کی اپنی کم علمی کی وجہ سے کم فہمی کی وجہ سے اس کی تعبیر بول دیتا ہے تو وہ گویا کہ وہ تعبیر جو ہے وہ عین اسی طرح واقع ہو جاتی ہے. لہٰذا خواب جو ہیں وہ ایک ایسی چیز ہیں کہ اس کی تعبیر جو ہے اس خواب جو ہے ایک تو ہر ایک سے بیان نہیں کرنے چاہیے. صرف اپنے اس شخص کے سامنے آپ خواب کو بیان کریں جس کے متعلق آپ کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہ مجھے کوئی غلط بات جو ہے وہ بتا دے گا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خواب جو ہے وہ آپ کو پریشان کرتا ہو تو اس کا صدقہ جو ہے وہ نکال دینا جو ہے وہ بہتر ہے. اور تیسری بات جو یہ ہے وہ یہ کہ خواب جو سچے خواب ہوتے ہیں یا کچھ خوابوں کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ عام اس میں نہیں ہوتے. کچھ نفسانی خواب جو ہیں وہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ نے سفر میں جانا ہے، آپ سوئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بس آپ کی ٹرین نکل گئی یا آپ کا سامان کوئی مس ہو گیا یا کوئی ایسی چیز، وہ آپ کے واہمے ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کبھی ہم اگر بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ سو جائیں اور کچھ بھاری کھانا کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ کھائی ہوں تو کیا لگتا ہے کہ خواب ڈراؤنے سے جو ہے وہ خواب آتا ہے کیونکہ معدے کے اوپر بوجھ جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ انسان کے جسم میں اس کی جو ہے وہ گیسز جو ہیں وہ اس طریقے سے بن رہی ہوتی ہیں کہ جو اس کو یہ چیزیں جو ہیں وہ دکھاتی ہیں. ہاں، خواب جو ہے وہ نبوت کے علم کا ایک حصہ ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں.
لیکن ان خوابوں کی کیفیت اور ان کا جو مزاج ہے وہ بالکل ایک جو ہے فرق ہوتا ہے. کہ اگر کوئی شخص اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ وہ سچے خواب دیکھے تو اسے سچ بولنا چاہیے. جتنا سچا دیانتدار انسان ہوتا ہے اتنے ہی سچے خواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ آج ہمارا یہ یہاں تک مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. جو ہماری بات تھی وہ یہاں تک مکمل ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام قید میں، اور قید میں سے پھر وہ تعبیر بتا کر ایک شخص کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ میرا ذکر جو ہے اپنے بادشاہ سے کیجیے گا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ شخص جو ہے اس بات کو بھول گیا اور اب یوسف علیہ السلام مزید کئی سال قید کے اندر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کرنا ہم نے شروع کیا ہے. اے اللہ تو ہمیں اس مطالعے کی برکت سے اے اللہ تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرما دے. ہمیں تو پاک باز بننے کی توفیق عطا فرما دے. تو ہمیں نیک سیرت بننے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے ازواج کو بھی توفیق عطا فرما دے. ہماری اولاد کو بھی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم انتہائی تیرے خطا کار اور گناہ گار بندے ہیں. اے اللہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا امتحان تو نے جس انداز میں لیا اور وہ صبر ہی کرتے رہے اور وہ کبھی بھی تجھ سے شکوہ کنا نہ ہوئے، تو اے اللہ تو نے ہمیں بہت اچھے حالوں میں رکھا ہے. اللہ ہم تیری اس رحمتوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں میرے مالک اور میرے مولا. لیکن زندگی میں اگر کوئی آزمائش ہے، زندگی میں اگر کوئی گھٹن ہے، تو اے اللہ ہم اس گھٹن کے اس تکلیف کا شکوہ بھی تجھ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ تو ہمارا مالک ہے اور تمہارا مولا ہے اور تو ساری چیزوں کو آسان کرنے والا ہے اور تو سارے مسائل میں سے نکال کر ہمیں عزت کے مقام میں داخل کرنے پر قادر ہے. سو اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے خطاؤں سے